اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کے درس میں ہماری گفتگو قواعد املاء کے حوالے سے ہوگی۔ ہم نے بارہا پچھلے درسوں میں پڑھا کہ املاء سے مراد کیا ہے۔ املاء سے مراد یہ ہے کہ صحیح طریقے سے عربی کلمات کو لکھنے کے فن کو املاء کہتے ہیں۔ عربی قواعد کے مطابق عربی زبان کو لکھنے کے فن کو املاء کہتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم چند جو قواعد ہیں ان کو جانیں گے اور پھر ان کو دیکھیں گے ہم سبق کے اندر۔ سب سے پہلا ہے گولتا۔ یہ گولتا جو ہے جسے تائے مربوطہ بھی کہتے ہیں، یہ کہاں پہ آتی ہے؟ پہلی بات کہ جب کسی اسم کے آخر میں کیا ہو؟ تا ہو، ٹھیک ہے، یہ تا ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو تو اسے گول لکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیے گا ذرا، یہ اسم ہے، یہاں پہ تا تھی، فاطمۃن، ٹھیک ہے۔ اس تا سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، فتحہ ہے میم کے اوپر، تو اس کو کیا لکھا جائے گا؟ اسے گولتا لکھا جائے گا اور پڑھا جائے گا فاطمۃن، فاطمۃن، اس طرح پڑھا جائے گا گولتا آخر میں لگا کے۔ اسی طرح سے اس کی اور ایگزامپل آپ کو دیتے ہیں ہم۔ طالبۃن، طالبۃن یہ قسم ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ تا ہے آخر میں تو اسے لمبی تا نہیں لکھیں گے بلکہ گولتا لکھیں گے، کیوں؟ چونکہ اس سے پہلے والے حرف پہ کیا ہے؟ زبر ہے۔ اسی طرح سے معلمۃن، معلمۃن، یہاں پہ جو تا ہے اس سے بھی لمبی تا کر کے نہیں لکھیں گے بلکہ کیا کریں گے؟ گول تا کر کے لکھیں گے۔ وجہ چونکہ اس سے پہلے کیا ہے؟ میم ہے، میم کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے، معلمۃن۔ اسی طرح سے ضاربۃن، اور اسی طرح سے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ یہ ہو گیا پہلا قاعدہ۔ دوسرا یہ کہ ہمارے پاس کچھ اسماء ایسے ہیں کہ جن کا اینڈ یا سے ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ جن کا اینڈ یا سے ہوتا ہے۔ ان اسماء کی جب ہم جمع مکسر بناتے ہیں تو اس میں بھی آپ آخر میں گولتا لگاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ لفظ غازی، یہاں پہ آخر میں تا یا ہے، اس کی جب جمع بنائیں گے کیا بنے گا؟ غزات، غزاتن، آخر میں گولتا لگائیں گے آپ۔ یا قاضی، قاضی سے کیا بنے گا؟ قضاتن۔ یہاں پہ دیکھیں کتاب میں لفظ استعمال ہوا ہے جمع تکسیر۔ جمع تکسیر سے کیا مراد ہے؟ جمع کا معنی تو واضح ہے کہ ایسا کلمہ کہ جو تین یا تین سے زیادہ کو بیان کرے اسے جمع کہتے ہیں۔ پھر یہ جمع دو طرح کی ہوتی ہے، ذرا توجہ کیجیے گا۔ جمع سالم وہ کیا ہوتی ہے؟ جس میں مفرد کے آخر میں واو نون یا یا نون لگاتے ہیں بغیر کسی تبدیلی کے، جس میں مفرد کی جو شکل ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ متوجہ ہوئیے گا، ضاربن، ضاربن کی جمع کیا ہے؟ ضاری
بونا، ضاربون کی جمع کیا ہے؟ ضاربونا۔ یہاں پہ ضاربونا جب جمع بنائی تو یہاں پہ مفرد کی جو شکل ہے یہ بالکل بھی تبدیل نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ لیکن ہاں جس میں مفرد کی شکل تبدیل نہ ہو اس جمع کو کیا کہتے ہیں؟ جمع سالم۔ لیکن ہمارے پاس جمع کی ایک قسم وہ ہے کہ جس میں مفرد کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، جیسے آپ دیکھیں، ملاحظہ کریں، رجل سے آپ کہتے ہیں رجالن، ٹھیک ہے۔ مفرد میں جیم کے بعد لام تھا، لیکن جمع میں جیم کے بعد لام نہیں ہے بلکہ الف کے بعد لام ہے۔ مفرد کی شکل تبدیل ہوگی تو یہ جمع تکسیر کہلاتی ہے یا جمع مکسر کہتے ہیں اس کو۔ اسی طرح دیکھیں غازی، غازی میں دیکھیں غزات جب بنا جمع میں مفرد کی شکل تبدیل ہوگی۔ قاضی سے جب قضات بنا تو جمع میں مفرد کی شکل تبدیل ہو گئی۔ تو بس ہمارے لیے واضح ہو گیا جمع تکسیر یا جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے کہ جس میں مفرد کی شکل میں تبدیلی آ جاتی ہے۔ آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو جس میں مفرد کی شکل میں کیا آ جاتی ہے؟ تبدیلی آ جاتی ہے۔ پھر ابھی اگر آپ کسی ایسے اسم کی جمع تکسیر یا جمع مکسر بنانا چاہتے ہیں کہ جس کے مفرد کے آخر میں یا ہے، تو جب اس کی جمع مکسر بنائیں گے آخر میں گولتا آئے گی، جیسے غازی سے غزاتن، قاضی سے قضاتن۔ اسی طرح سے کلمہ ہے داعی، پکارنے والا، بلانے والا، یہ مفرد ہے، اس کے آخر میں یا ہے تو اسے کیا بنے گا؟ دعاتن، دعاتن بنے گا اس سے۔ تو یہ والا قاعدہ بھی ہمارے لیے واضح ہو گیا۔ پہلا کیا ہے؟ جب اسم کے آخر میں تا ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے گولتا لکھیں گے، فاطمۃ، معلمۃ، اور ضاربۃ، ذاہبۃ، اس طرح اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ دوسرا کیا ہے؟ جب کسی ایسے اسم کا جمع تکسیر بنائیں کہ جس اسم کے آخر میں یا ہے تو اس کی جمع تکسیر میں آخر میں گولتا آئے گی۔ یہ بات واضح ہوگی۔ اگلی بات بالکل سمپل ہے، وہ یہ ہے کہ مہمان کو خوش آمدید کہتے ہوئے اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ ذرا اس کو پڑھتے ہیں۔ قواعد الاملاء، املاء کے قاعدے۔ التاء المربوطۃ، یعنی گولتا جو ہوتی ہے، اگر کسی مفرد اسم کے آخر میں تا آئے اور اس سے پہلے والے حرف پر فتحہ ہو تو اسے گول لکھا جاتا ہے، جیسے فاطمۃ، قاہرۃ، طالبۃ، معلمۃ وغیرہ۔ اسی طرح سے یہ دوسرا مورد آ گیا ہمارے پاس، اس جمع تکسیر یا جمع مکسر کے آخر میں بھی گول تا لکھی جائے گی جس کے مفرد کا آخری حرف کیا ہو؟ یا ہو، جیسے غزاتن، یہاں پہ گول تا لکھی جا رہی ہے، یہ غازی کی جمع ہے۔ قضاتن، قاضی کی جمع ہے۔ دعاتن، داعی کی جمع ہے۔ اگلا کیا ہے؟ مہمان کو خوش آمدید کہنے کے لیے اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ اگلی چیز کہ جس کی طرف قواعد کے ضمن میں اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو اجناس ہیں ان میں ایک نر ہوتا ہے، ایک مادہ ہوتا ہے۔ نر کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں اور مادہ کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں۔ نر انسان ہے تو اس کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں، اگر مادہ انسان ہے، عورت ہے، تو اس کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اگر مرد کو کہنا ہو کہ مرد جو ہے وہ معلم ہے، استاد ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں رجل معلم۔ خاتون کو کہنا ہو تو آپ آخر میں گولتا لاتے ہیں، امرأۃ معلمۃ، ٹھیک ہے۔ تو مرد کے لیے علیحدہ ہے، عورت کے لیے علیحدہ لفظ ہے۔ اسی طرح سے حیوانات میں بھی ایسے ہی ہے، حیوانات میں بھی ایسے ہی ہے۔ حیوانات میں بھی مذکر کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں، مؤنث کے لیے کیا ہیں؟ علیحدہ الفاظ ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں الاسد قوی، شیر طاقتور جانور ہے۔ اگر آپ کہنا چاہتے ہیں شیر نہیں طاقتور جانور ہے، آپ کیا کہیں گے؟ اللبوۃ، شیرنی کو کہتے ہیں عربی زبان میں اللبوۃ۔ اللبوۃ قوی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ قویۃ۔
ٹھیک ہے، جو شیرنی ہے طاقتور و توانا ہے۔ تو انسانوں میں بھی مذکر کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں، مؤنث کے لیے علیحدہ ہیں، حیوانات میں بھی مذکر کے لیے علیحدہ ہیں، مؤنث کے لیے علیحدہ ہیں، لیکن نباتات میں جو جدید سائنسی ریسرچ ہے اس کے مطابق نباتات میں جو درخت وغیرہ ہیں ان میں بھی نر اور مادہ ہوتا ہے، نر اور مادہ ہوتا ہے، لیکن نباتات کے نر اور مادہ کے لیے سیم الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ان کے لیے جدا جدا استعمال نہیں ہوتے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ انسانوں میں، حیوانوں میں نر کے لیے علیحدہ الفاظ ہیں، مادہ کے لیے علیحدہ ہیں، لیکن نباتات میں نر اور مادہ کے لیے سیم الفاظ ہیں۔ یہ ذرا دیکھیے، کہتے ہیں نباتات میں اگرچہ نر اور مادہ ہوتے ہیں لیکن مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ بولا جاتا ہے، جدا جدا نہیں ہے۔ اسی طرح پھلوں اور پھولوں کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں التفاح حلون، چاہے وہ نر ہو مادہ ہو کچھ بھی ہو، التفاحۃ حلوۃ، دونوں کو آپ کہہ سکتے ہیں، نر ہو مادہ ہو دونوں کو کہہ سکتے ہیں۔ نیز یہ کہ سیب اور سیب کے درخت دونوں کو تفاح کہا جاتا ہے، سیب کو بھی جو ایک چھوٹا سا ایک دانہ سیب کا کھاتے ہیں اسے بھی تفاح کہتے ہیں، اور ایک پورے درخت کو بھی تفاح کہتے ہیں۔ تو اس جو قواعد املاء ہیں ان کا خلاصہ کیا ہوا کہ اسم کے آخر میں جب تا ہو اور اس سے پہلے زبر ہو تو اسے گول تا لکھتے ہیں، جیسے فاطمہ، قاہرۃ، فاطمۃ، معلمۃ وغیرہ میں ہے۔ اور اگر کسی ایسے اسم مفرد کی جمع مکسر بنا رہے ہوں جس کے آخر میں یا ہے تو ہم اس کی جمع مکسر میں گول تا لگاتے ہیں، غازی سے غزات، داعی سے دعات۔ اور نباتات میں نر اور مادہ کے لیے سیم الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ابھی آ جائیے اپنے لیکچر کی طرف۔ الاملاء، مفردات پہلے بیان کریں گے، پھر اس کے بعد کیا بیان کریں گے؟ جملے۔ تغسلین، تم دھوتی ہو، تمشطین، تم ایک خاتون کنگھی کرتی ہو، دیکھیں آخر میں یا نون ہے تو یہ خاتون کے لیے ہے، تمشطین، تم ایک خاتون کنگھی کرتی ہو۔ اگر سامنے والے مرد کو کہنا ہے تم کنگھی کرتے ہو، آپ تمشطو بس کہیں گے، تمشطو۔ تکنسین، تم جھاڑو لگاتی ہو، تطبخین، تم کھانا پکاتی ہو، تمشین، تم چلتی ہو، تخرجین، تخرجین، تم نکلتی ہو، تذهبین، تم جاتی ہو، یصفق، شروع میں یا ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ مذکر غائب کی علامت ہے، یعنی غائب ایک مرد ہے اس کی علامت ہے۔ یصفق، وہ تالی بجاتا ہے۔ الظرف، لفافہ، دفتر الحضور، حاضر رجسٹر۔ تتبسم، وہ ایک خاتون مسکراتی ہے، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں تم ایک مرد مسکرا رہے ہو۔ ساجلس، میں ان قریب بیٹھوں گا۔ استریح، آرام کرتا ہوں میں۔ لا تجلس، تم مت بیٹھو، یہ فعل نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے پیچھے بتایا مضارع کے آخر میں لا لگا کے آخر کو ساکن کر دیں، مضارع کے شروع میں لا لگا کے آخر کو ساکن کر دیں یا نون گرا دیں تو فعل نہیں بن جاتا ہے۔ لا تجلس، تم مت بیٹھو۔ یکتب، وہ لکھتا ہے۔ یفتح، وہ کھولتا ہے۔ الطباشیر، چاک، بہت سارے چاک۔ لحیۃ، داڑھی۔ صحن، پلیٹ۔ کلیۃ، کالج۔ خزانات، الماریاں۔ سمین، موٹا۔ ثلاجۃ، فریج۔ عطلۃ، چھٹی۔ احمر، لال۔ اصفر، پیلا۔ ازرق، نیلا۔ مطار، ایئرپورٹ۔ جملے۔ تقول سعیدۃ لحمیدۃ، سعیدہ حمیدہ سے کہتی ہے ماذا تأکلین، تم کیا کھاتی ہو؟ فتقول حمیدۃ، پھر حمیدہ کہتی ہے انا آکل التفاحۃ، میں سیب کھاتی ہوں۔ فتسأل سعیدۃ، پھر سعیدہ سوال کرتی ہے هل التفاح حلو، کیا سیب کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ فتجیب حمیدۃ، تو حمیدہ کیا جواب دیتی ہے؟ نعم، جی ہاں، التفاحۃ حلوۃ، سیب کیا ہے؟ میٹھا ہے۔ کلیھا یا اختی، اے میری بہن اسے تم کھا لو۔ یہ ہا جو ہے پروناؤن ہے تفاحۃ کی، اور کلی جو ہے یہ کلی فعل امر ہے خاتون کے لیے، کلی تم ایک خاتون کھا لو۔ آگے جمیل ولد عاقل، جمیل سمجھدار لڑکا ہے۔ ہوا جالس فی بیتہ، وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے۔ یسمع صوت الجرس، وہ بیل کی آواز سنتا ہے۔
فَيَفْتَحُ الْبَابَ، پھر کیا کرتا ہے؟ دروازہ کھولتا ہے. وَيَرَى ضَيْفًا عِنْدَ الْبَابِ، اور دروازے کے پاس مہمان کو دیکھتا ہے. فَيَقُولُ لَهُ، پھر اسے کہتا ہے السلام علیکم اہلا وسہلا یا اخی الکریم، السلام علیکم اے اخی الکریم، اے میرے کریم بھائی. اہلا وسہلا، دیکھیں مہمان کا استقبال کے لیے اہلا وسہلا استعمال کرتے ہیں. ادخل فی الغرفۃ، کمرے میں داخل ہو جاؤ. یہ ادخل کیا ہے؟ فعل امر ہے. ادخل، تم داخل ہو جاؤ، فی الغرفۃ، کمرے میں. واجلس علی الکرسی، اور کرسی پر بیٹھ جاؤ. انا مسرور بقدومک، میں تیرے آنے کی وجہ سے کیا ہے؟ خوش ہوں. نعیم تلمیذ، نعیم کیا ہے؟ شاگرد ہے. واخوہ تاجر، اس کا بھائی کیا ہے؟ بزنس مین ہے. یا اگر کسی کا بھائی کیا ہے، اگر اس کا بھائی کیا ہوتا؟ پروفیسر ہوتا، آپ کیا کہتے؟ اخوہ مدرس. یا اگر اس کا بھائی کیا ہوتا؟ وکیل ہوتا، آپ کیا کہتے؟ اخوہ محامن، اخوہ محامن کہتے. نعیم فی کراچی و اخوہ فی لاہور، نعیم کراچی میں ہے اور اس کا بھائی لاہور میں ہے. نعیم یکتب الرسالۃ الی اخیہ، نعیم اپنے بھائی کی طرف لیٹر لکھتا ہے. ویرسلها الیہ بالبرید، اور ڈاک کے ذریعے اس کو بیچتا ہے. یرسل، نعیم بیچتا ہے، ہاں اس لیٹر کو، الیہ اپنے بھائی کی طرف، بالبرید ڈاک کے ذریعے. یہاں پہ دیکھیے آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا سعیدۃ و حمیدۃ، التفاحۃ، ان کلمات میں کیا ہے ہمارے پاس؟ یہ اسم ہے، آخر میں تا ہے، اور تا سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے. سعیدۃ، حمیدۃ، التفاحۃ، تو زبر ہے. تو یہاں پہ ہم اس تا کو گول تا کی شکل میں لکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہم نے قاعدہ پڑھا اس کی ہم نے یہاں پہ تطبیق کر دی. اب یہ آ جائیے ڈکشنری کی طرف. تسألو، وہ سوال کرتی ہیں، اگر یہ غائب کے لیے ہو تو. اگر یہ مخاطب کے لیے ہو تو کیا ہے؟ تم ایک مرد سوال کرتے ہو. تجیبو، وہ جواب دیتی ہے. اگر مخاطب کے لیے ہو تو کیا ہوگا؟ تم ایک مرد جواب دیتے ہو. اسأل، سوال کر. اجب، جواب دے. اسمع، اسمعی، سن. اسمع مرد کے لیے تو سن، اور اسمعی آخر میں یا لگا دیں تو خاتون کے لیے ہے. اسمعی، تم ایک خاتون سنو. اشرب، اشربی، اشرب پی، مرد کے لیے اشرب، اور اشربی یا کے ساتھ خاتون کے لیے. کل، تو کھا، کلی، تو کھا. کل کیا ہے؟ مرد کے لیے، کلی خاتون کے لیے. یعنی جو بھی یا کے ساتھ ہوگا وہ خاتون کے لیے ہوگا. قل، قولی، تو کہہ. جو قل ہے کیا ہے؟ مرد کے لیے، اور قولی خاتون کے لیے. ارسل، بھیج. اور اگر یہ ارسل ہے یا کے بغیر تو یہ مرد کے لیے ہے. اگر آپ اسے کہہ دیں ارسلی، اگر یہ یا کے ساتھ ہو تو کیا ہو جائے گا؟ خاتون کے لیے. تقول، وہ کہتی ہے. تسمع، وہ سنتی ہے. تأکل، وہ کھاتی ہے. تشرب، وہ پیتی ہے. تصعد، وہ چڑھتی ہے. تصفق، وہ تالی بجاتی ہے. تمشط، وہ کنگھی کرتی ہے. جالس، بیٹھنے والا. بیٹھنے والی کیا نہ ہو تو کیا کریں گے؟ آخر میں گولتا لگا دیں گے. جالست، حلون، میٹھا. ابھی جو اوپر سیکھے ہیں تقول، تسمع، تأکل، اگر آپ مخاطب مرد کے لیے استعمال کریں تو پھر معنی مخاطب والا ہو جائے گا. تقول، تم ایک مرد کہتے ہو. تسمع، تم ایک مرد سنتے ہو. تأکل، تم ایک مرد کھاتے ہو. تشرب، تم ایک مرد پیتے ہو، اور اسی طرح. تو آج کے درس میں ہم نے قواعد املا کو جانا اور مفردات اور نئے جملوں کو جانا. آج کے درس میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اگلے درس میں ہم انشاءاللہ فعل ماضی کے حوالے سے گفتگو کریں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.